مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے رب کی ایک صفت ہے المتکبر۔ اللہ تبارک و تعالی عظمت والا، تکبر والا بادشاہ ہے۔ جب یہ صفت اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو یہ تکریم کا باعث ہے، لیکن جب بندے کے اندر یہ صفت پائی جائے تو یہ قابل مذمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں التکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ جو تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا ذلت اس کا مقدر بن جائے گی۔ ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس نے تکبر کیا ہو اور اس کے بعد ذلت اس کا مقدر نہ بنی ہو۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں نہیں دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں کسی کا اچھا حال دیکھ کے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ اللہ اس سے راضی ہیں، یا دنیا میں کسی کا برا حال دیکھ کے ہم یہ فیصلہ کریں کہ اللہ اس سے ناراض ہیں۔ نہیں، دنیا کے معاملات کچھ اور طرح کے ہیں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو دے کے آزماتا ہے، کبھی کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ یہ میرے رب کی حکمتیں ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، اور اس رب کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کی صفت حکیم ہے، وہ ہر کام حکمت سے کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو بھی معاملات روز و شب میں پیش آتے ہیں، اس سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں، اور جو جس کے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ وہی کرتے ہیں۔ لیکن تکبر کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس کی سزا، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ ظاہر ضرور فرماتے ہیں۔ جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے ذلیل ضرور کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی ذلت کا باعث بنتی ہے، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ انسان کس بات پہ تکبر کرے؟ جو دنیا میں آیا تھا تو بغیر کپڑوں کے آیا تھا، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر محتاج ہوتا ہے، لوگ اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں، دوسرے اسے کپڑے پہناتے ہیں، دوسرے اسے غسل دیتے ہیں، تو انسان بے بس ہوتا ہے۔ تو اس لیے تکبر سے بچنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس تکبر کی بری عادت سے بچائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔